خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اختلاف، مکالمہ اور ہمارا معاشرہ. اب ہم ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے. ایک بات کی ڈاکٹر محسن صاحب نے کہ دین کے معاملے میں اصل چیز تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی حدیث ہے. لیکن جب اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ انسان کرتے ہیں. انسانی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہی ہے، وہ ایک انٹرپریٹیشن ہی ہو سکتی ہے. اور وہ جو کنسٹرکٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں. جب ہم کو یہ بات معلوم ہے اور علمی طور سے یہی بات صحیح ہے تو پھر تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے نا کہ مختلف مکتب فکر کے حاملین یہ کہیں کہ حق ہمارے ہی پاس ہے اور دوسرے کے پاس مت جاؤ اور وہ حق سے باہر ہے یا وہ باطل ہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا چاہیے، کیونکہ اصل جو آج مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا وہ ہے مذہبی اختلاف. کہ ہم مذہبی اختلاف برداشت کرنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہیں. ہماری برداشت اس بارے میں جواب دے جاتی ہے. تھوڑا سا اس کا میں بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ قرون اولیٰ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں اختلاف کی جو روایت ہے اور مکالمے کی مباحثے کی روایت بہت ترقی پر تھی. صحابہ کرام کا دیکھو، حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متصل بعد جو ہے نا خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہوا. ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ وہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے مکالمہ ہوا اور اس مکالمے کے ذریعے انہوں نے مسئلے کو حل ریزالو کر لیا. بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں. پھر بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کے اندر آپ دیکھیں حضور مشورہ کر رہے ہیں غزوہ احد کے موقع پر، بلکہ صحابہ پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ وحی ہے، اگر وحی نہیں ہے تو ہم رائے دے سکتے ہیں. بالکل. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے صحابہ کی اکثریت کے مطابق فیصلہ کیا اور اب باہر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد چار جو ہیں بڑے جو مذاہب یا مسالک فقہی وہ وجود میں آ گئے. وہ ایک زمانے تک ان کے اندر بھی اختلاف کی روایت بڑی طاقتور صورت میں موجود رہی، حتیٰ کہ ہمارے ہاں یعنی پورے اس ریجن میں جو مذہب رائج ہے حنفی مذہب، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد میں کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ اختلاف رائے ہمارے مسلک میں حنفی مسلک میں ہے. ایون کہ امام ابو حنیفہ ان کے دو شاگرد ہیں وہ قریب کے ہر مسئلے میں ان سے اختلاف، یعنی اگلی نسل میں یعنی ان کے متصل نسل میں اختلاف کی روایت جو ہے نا اتنی طاقتور ہوئی کہ ان کے شاگرد اپنے استاد کے سامنے اختلاف کرتے ہیں. بلکہ میں نے اس میں امام سرخسی کی کتاب میں پڑھا کہ وقف کے مسئلے میں صاحبین نے یعنی ان کے شاگردوں نے امام صاحب سے اختلاف کیا اور اس میں اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے کہا وَهَذَا تَحَكُّمٌ عَلَى النَّاسِ، یا امام یہ تو آپ لوگوں پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے. ان کا وہی اختلاف تھا، اس قدر سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن وہ روایت ارتقا پذیر رہی. اور چوتھی پانچویں صدی میں آ کے جب یہ تقلید کا جو سلسلہ تھا وہ ڈیولپ ہوا، وہ ایسا ایسا ڈیولپ ہوا، اس کا مقصد یہ تھا، اصل میں وہ بھی اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اختلاف ہیں، جو مسائل ہیں، یہ پبلک میں عام نہ کیے جائیں، یہ علماء کی حد تک ان کو رکھا جائے. ایک صاحب علم بیٹھ کر ان کے بارے میں ڈسکشن کرے اور پبلک جو ہے عام لوگ جن کو علم نہیں ہے ان کے سامنے ان مسائل کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، تاکہ وہ ایک روایت جو ہے یعنی صراط مستقیم کی قرآن اور سنہ پر عمل کرنے میں مضبوط اور مستحکم ہو جائے. وہ رفتہ رفتہ جب ڈیولپ ہوئی اور پھر یہ ہمارے ہاں جو فقہ آئی ہے یہ سینٹرل ایشیا سے آئی ہے، جہاں پہ نسبتاً جو ہے باقی علاقے کے مقابلے میں مصر، شام اور ان کے علاقے میں وہاں جمود تھا. یہاں آ کے وہ روایت ڈیولپ ہوئی اور اب جو دینی مدارس میں، اب جو دینی مدارس کے نصاب کی طرف آ رہے ہیں، مجھے نصاب اور وہاں کا ماحول، فضا جو ماحول ہے، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ وہاں بڑی گھٹن ہے. میں نے درس نظامی پورا پڑھا ہے، ہاں جی، میں نے پورا اس میں سے گزرا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہاں جو ہے وہ اختلاف رائے کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا. حتیٰ کہ اگر استاد سے طالب علم کوئی ایسا سوال کر لے جو کتاب کے اندر موجود نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی گردن زدنی، ہاں گردن زدنی، یا کم سے کم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کلاس سے نکال دیا جاتا ہے یا اس کو کرٹیسائز کر کے ڈس ہارٹ کر دیا جاتا ہے. یہ منیمم ان کے ہاں ہے. اور وہ استاد کے سامنے گردن جھکانے کا ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بھی آپ نے استاد کے سامنے اور ایک مخصوص انٹرپریٹیشن ہی کو فائنل بتایا جاتا ہے. اب استاد جو ہے نا وہ کوئی یعنی اتنا بڑا فقیہ یا اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا چاہے جائے کہ وہ اس سے آگے جا کر کسی سے اختلاف کرے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جمود کا ایک سلسلہ پیدا ہو گیا اور وہ جو اب جو ان کا رویہ تھا وہ معاشرے میں عملی طور پہ نافذ ہو گیا کہ ہم مذہبی اعتبار سے کسی دوسری رائے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ہماری تربیت، ہمارے علماء کی تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے، ایک مسلک کے جو مکاتب فکر کے، اس مکتب فکر کے جو مدارس ہیں وہاں پر ان کی تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ یہی حق جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے استادوں نے دیا. ڈاکٹر محمود صاحب یہ بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے. مکالمہ جو ہے نا، مباحثے کی روایت، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریئلائزیشن ہے ہمارے جو مدارس کے ناظمین ہیں اور اس میں نئی نسل میں آ رہی ہے، پرانی میں نہیں ہے. میرے علم کے مطابق پرانی جو نسل ہے وہ ابھی بھی ان کے ہاں برداشت کا مادہ بہت کم ہے، لیکن جو نئی نسل آ رہی ہے، نئے جو اس وقت کے علماء نکل رہے ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر حفیظ صاحب نے کہا، محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جامعات کا ماحول کوئی آئیڈیل نہیں ہے. وہاں بھی میں بھی جامعہ سے تعلق رکھتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی سے، وہاں بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اوپننیس وہاں پہ ہے. اس کا جب اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ اب یعنی دینی مدارس کے طالب علم ادھر جا رہے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر اب تھوڑی سی اوپننیس آ رہی ہے، لیکن مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومتی سطح پر یہ جو مدارس بورڈ جو ہیں ان کی سطح پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں، بھارت میں، وہاں پہ علماء نے یعنی مسلمانوں نے اپنے اس طرح کے بورڈ قائم رکھے ہوئے جہاں پہ باقاعدہ طور پر ریویو کرتے اپنے مسائل، اور وہاں نسبتاً علمی روایت ہم سے بہتر ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے. اور اسی طرح سے امریکہ میں، ایون کہ سعودی عرب میں، آپ دیکھیں سعودی عرب بڑا ایک رجت پسند ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے بہت سی اس طرح کی مجالس، علماء کی ڈائلاگ کے فورم موجود ہیں. ہمارے یہاں اس کی کمی ہے، اور اس سطح پر اگر علماء جو ہیں وہ اس طرح کے فورم بنائیں اور وہاں پہ اس طرح ڈسکشن ہو تو اس سے فرق پڑے گا. ٹھیک، اس پہ میں ایک منٹ ایک مختصر سا کامنٹ بریک پہ جانے دیں. اختلاف جو ہے نا، اگر ہم بتائیں کہ یہ خوبصورت ہے، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، یہ خوشی اس سینس میں دے سکتا ہے کہ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہ گزارش یہ ہے کہ اب آپ کی بات میں کاٹنا نہیں چاہتا، صرف یہ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ ایک آدمی جس کو روکا جائے، اس کی بات کے سلسلے میں کوئی تنقید کی جائے یا اس پہ کامنٹ کیا جائے، تو جب تک کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپشنز کیا کیا ہیں، اس کو عبور نہیں ہوگا دوسرے مکتب فکر کے اوپر بھی، تو وہ خوشی نہیں محسوس کرے گا جو آپ فرما رہے ہیں. نہیں، ظاہر وہ تو کہے گا میں پروٹیکٹ کروں گا، وہ بہت ڈیفینسو ہو جائے گا. اگر آپ سکھائیں گے کہ یہ تو نظام ہی ایسا ہوگا جس کے اندر آپ سب کچھ سوچ دیں نا کہ بھی یہ خوبصورتی ہے. بس ایک چھوٹا سا وقفہ، خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.